حاضر ہوکر تم نے درود و سلام کی نذرانے بھی پیش کیے ہوں گے۔ اب وہ حاجی صاحب چونکہ ان کے ہاں دوسرے جو ان کے گروپ کے لوگ تھے وہ بھی آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ سب حیرت میں ہے، یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے آخر کہ مکے مدینے کی بہاریں آپ نے دیکھی ہوگی، صفا مروہ کی صحیح آپ نے کی ہوگی، آخر کیا بہاریں آپ ہمیں بھی سنائیے واقعات۔ ان کو سب کو حیرت تھی۔ بالآخر جب وہ سنتے سنتے بالآخر وہ کہنے لگے، ارے میرے بھائی کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ صفا مروہ کی صحیح جب ہم کر رہے تھے تو ہمارا آپ کو سلام دعا ہوا تھا؟ آپ کو کیا وہ واقعہ یاد نہیں رہا کہ جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو ہماری آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ کیا آپ کو واقعہ یاد نہیں رہا کہ زمزم پر جب ہم پانی پی رہے تھے تو ہم نے آپ کو پانی کا گلاس بھی پیش کیا تھا؟ اب یہ بھی بیچارہ حیرت میں ہے، یہ بھی بیچارہ حیرت میں ہے کہ آخر یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ حیرت میں ہے یہ کیا سوال کر رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بالآخر ان کے ساتھ کے ایک حاجی صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے یہ آپ کی امانت ہے کہ جو روضہ رسول سے نکلتے وقت آپ نے یہ تھیلی ہمیں دی تھی، ہم نے اس کو کھول کر نہیں دیکھا اس کے اندر کیا ہے۔ امانت امانت ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو امانت میں خیانت کرے وہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو انہوں نے جب یہ جملہ سنا کہ یہ تھیلی بھی آپ کی امانت ہے، اس کو قبول فرما لیجئے، اب یہ حیرت میں پڑ گیا۔ اب یہ وہاں سے وہ تھیلی لے کر اپنے گھر پر آئے، جب اس کو کھول کر دیکھا وہ سونے کی اشرفیوں سے وہ تھیلی بھری ہوئی تھی۔ اب یہ حیرت میں پڑ گئے۔ سوچتے سوچتے جب یہ رات کو سوئے تو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے میرے بندے سن، آخر کون کون سے دلائل ہم تیرے سامنے پیش کریں؟ مکہ معظمہ کی دلائل تجھے دیے، صفا مروہ کے دلائل تجھے دیے، طواف کے وقت دلائل تجھے دیے، روضہ رسول کے وقت امانت کی شکل میں تجھے انعام تجھے عطا کیا گیا۔ لے سن لے، تو نے اپنا حج اللہ میری رضا کے لیے اپنے حج کو قربان کر دیا۔ میں اتنا خوش ہوا کہ تیری قربانی کے سبب جتنے بھی حج کے لیے آئے تھے سب کے حج کو قبول فرما کر تجھے انعام دیتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے دل کے اندر عشق رسول کی شمع کو جلانا پڑے گا۔ ہم نے اپنے